جو ایک بیٹے کے رائٹس ہیں وہی ایک بیٹی کے رائٹس. وہ بھی ایک اچھی پولیس آفیسر بن سکتی ہے, اچھی لیکچرار بن سکتی ہے, اچھی ٹرینر بن سکتی ہے. بیٹی بوجھ نہیں کا ہم نے ٹاپک اس لیے رکھا کہ اس پہ آواز ہمیں جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ نعمان ملک موجود. ہم لوگ ان سے جانیں گے کہ آج کا جو ہمارا ایونٹ ہے وہ آرگنائز بھی انہوں نے کیا ہے, بیٹی بوجھ نہیں. السلام علیکم نعمان. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی آئی ایم فائن, تھینک یو ویری مچ. سر آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ٹاپک آج پبلک میں لے کے آپ آئے ہیں, ہم سب کے لیے لے کے, آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے؟ جی دیکھیں, یہ جو بیٹی ہے یہ اس کو جو معاشرے کے اندر اب قبل اسلام اگر آپ دیکھیں تو اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ مرد اور عورت ہمارے اسلام نے بھی کہا ہے کہ یہ برابر ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. تو اس کی بنا پہ جو یہ بیٹی بوجھ نہیں کا ہم نے ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ اس پہ آواز ہمیں جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے تاکہ جو ہے ہم سوسائٹی میں ایک مثبت اور اہم رول ادا کر سکے. جو ایک بیٹے کے رائٹس ہیں وہی ایک بیٹی کے رائٹس ہیں, جو اس کی ضروریات ہیں وہی اس کی ضرورت ہے. اگر آپ بیٹی کو بھی ایجوکیٹ کریں گے, اس پہ آپ انویسٹ کریں گے, اس کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کریں گے, تو وہ بھی ایک اچھی پولیس آفیسر بن سکتی ہے, اچھی لیکچرار بن سکتی ہے, اچھی ٹرینر بن سکتی ہے, اچھی وائس چانسلر بن سکتی ہے. لیکن آپ اس پہ انویسٹ کریں, اس کو بوجھ نہ سمجھیں. اور اس کو ہمارے سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے شادی کر دی ہے تو ہم نے اپنا بوجھ سر سے کم کر دیا ہے. ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں آپ بھی جو ہے اور میں بھی کسی عورت سے ہیں نا, ہماری والدہ بھی ایک فیمیل تھی نا, تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم کسی کی بیٹی کو پھر کیوں بوجھ سمجھتے ہیں. جب ہمارے گھر وہ آتی ہے تو ہم اس کو یعنی کہ نندے جو ہوتی ہیں یا گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح رکھیں, اس کو آپ اس پہ پریشر رکھیں, یہ آپ کے آگے بولے نا. تو ہم یہ تفریق کیوں کرتے ہیں پھر؟ جب اب ہم بھی ایک عورت سے ہیں تو ہمیں بھی کسی کی بیٹی کا خیال رکھنا چاہیے, اس کے حقوقوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہم جو ہے اس کے لیے کوشاں ہیں. آج کا ایونٹ جو بک اسٹوڈیو میں ارینج کیا گیا اس کا پرپس بھی یہی ہے کہ اس پہ آواز اٹھا سکے, اویئرنیس کریٹ کی جا سکے تاکہ جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی طرف جا سکے. یہ جاہلانہ سوچ سے جو ہے نا ہمیں باہر آنا چاہیے. اب وہ وقت آ گیا. جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ لڑکیوں کو بھی اتنا ہی اسٹڈی کی طرف جانا چاہیے جتنا لڑکے جاتے ہیں, تو ہم لوگوں کے اگر معاشرے میں بہت چیزیں ایک نارمل ہوتی جا رہی ہے کہ اگر لڑکیوں کو پڑھایا جاتا ہے, ان کو اچھی پوسٹ پہ لایا جاتا ہے, شادی کے بعد کہیں نہ کہیں ان کے سسرال والے ان کو اس چیز سے پیچھے کر دیتے ہیں کہ اب آپ نے جانا نہیں, باہر جاب نہیں کرنی, پڑھنا نہیں ہوگا. جی جی. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو سسرال والے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی. وہ بھی اسی نظام کے حامی ہوتے ہیں جس نظام کے آپ اور میں حامی ہیں. وہ بھی اسی, ہمیں جو ہے نا تربیت ہی نہیں دی جاتی اس طرح کی نا کہ بیٹی کو جو ہے نا وہ ایکسیس حاصل ہے, اسے جابس کے رائٹس دینے چاہیے. جیسے دیکھیں مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیوں کی مانندہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر مرد کما رہا ہے تو عورت اگر کما رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ اس میں تو کوئی اچھی وہ نہیں ہے نا. یہ دیکھیں نا, تو بوجھ ہی کم ہوگا نا آپ کا, جو آپ کا فائنینشیل بوجھ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں یہ سوچ جو ہے وہ سوسائٹی میں رائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اجازت دینی چاہیے. اور میں نے ایسی بہت سی خواتین دیکھی ہیں جن کو شادی کے بعد بھی ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اجازت دیتے ہیں کہ وہ جابس کریں. اور آج بہت سی ایسی فیمیلز یہاں پہ بھی آپ کو ملیں گی جن کی گھر والوں کی سپورٹ سے, ہسبینڈ کی سپورٹ سے جو ہے وہ آج کوئی اینکر ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ٹرینر ہے. تو یہ گھر والوں کی سپورٹ سے ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کو فادر کی طرف سے ہو یا بھائی کی طرف سے ہو یا آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے ہو. تھینک یو سو مچ نعمان, ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے. جی تھینک یو جی, بہت شکریہ.